چائنا ایک دنیا میں ایز اے رائزنگ اینڈ ایمرجنگ پاور ہے، وہ کتنا اپنے آپ کو دنیا میں جو ہے وہ ریلیونٹ کرنے جا رہا ہے. واٹ ڈو یو میک ان دس فرسٹ چیپٹر جو آپ نے دنیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہاؤ دا ورلڈ از چینجنگ؟ ہورائزنز شو کرتا ہے اپرچونٹیز کو اور ہیڈ ونڈز شو کرتا ہے چیلنجز کو. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کو چیلنجز آئیں، ہر چیلنج میں اپرچونٹی بھی ملتی ہے. اس لیے ہیڈ ونڈز اینڈ ہورائزنز کے نام سے یہ کتاب بنائی. بائیڈن آئے تو انہوں نے کہا امیریکا از بیک. جب ٹرمپ جو ہے اس نے وہ جسے کہتے تھے نا آئسولیشنسٹ پالیسیز دنیا میں لے کے چل رہے تھے، تو ابھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں دی گولڈن ایج آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز اسٹارٹیڈ. وہ تو ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں، کیا دوست کیا دشمن سارے ممالک کے ساتھ ان کی پالیسیز امریکہ کو تنہا کیے جا رہی ہیں. جس طریقے سے امیگرینٹس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، جس طریقے سے وہ تجارت جو فری ہوتی تھی، آزادانہ تھی، اس کے اوپر ٹیرف والز کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ جو چائنیز ایک انریسٹ کہہ لیں اس کو، یا پریشانی ہے پاکستان کے حوالے سے، ہم بات کر رہے تھے جی کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے، تو جو لوگ اکنامکلی انویسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم سیکیورٹی کے ایشوز ہمارے بننا شروع ہو گئے ہیں. چین نے ہمیں بین الاقوامی فورمز میں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، تو چین کی دوستی میں کوئی وہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے. ہماری کوتاہی ہے. پاکستان نے اپنے اندر ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں قائم کی. ہماری کوئی صنعتیں لگتی ہیں تو اس کی حفاظت تو آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت نے شاید ہمیں کارنر کر دیا ہے. ہندوستان کو بھی بہت کردار ادا کرنا ہے، علاقے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اگر وہ نہیں چلیں گے تو ان کے لیے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے. ان کا جو نہ علاقائی کردار اور نہ عالمی کردار اوپر آئے گا. پاکستان کو بھی اپنے تئیں کچھ کردار ادا کرنا ہے. جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر شیما، اور دوستو آج ایک انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر اعزاز احمد چور صاحب. آپ پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں اور اس وقت چیئرمین ہیں سنوبر انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے. امبیسڈر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. آج امبیسڈر صاحب کی یہ تھرڈ بک ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہیڈ ونڈز اینڈ ہورائزنس. یہ میں دکھاتا چلوں تاکہ یہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے. ہیڈ ونڈز اینڈ ہورائزنس، پاکستان اینڈ دی ایوالونگ ورلڈ. ویسے بڑی زبردست بک ہے، میں نے اس کے اندر سے گو تھرو ہونا ہے ابھی فرینکلی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کنورسیشن ہو اس کے اوپر. آپ نے اس کو 6-7 حصوں میں تقسیم کیا ہے. میں چاہتا ہوں دنیا کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، امریکہ، چائنا، مڈل ایسٹ، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی افغانستان ہمارے ساتھ کیسے ہے، انڈیا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کی گورننس کے کیا چیلنجز ہیں. تو میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں، فارمر فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، کیا دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ کیسے سمجھتے ہیں ایک انپریڈکٹیبل ورلڈ ہے، ایون کہ جو ویسٹرن الائنسز ہیں وہ خود پریشان ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہم کیسے چلیں گے. چائنا ایک دنیا میں ایز اے رائزنگ اینڈ ایمرجنگ پاور ہے، وہ کتنا اپنے آپ کو دنیا میں جو ہے وہ ریلیونٹ کرنے جا رہا ہے. واٹ ڈو یو میک ان دس فرسٹ چیپٹر جو آپ نے دنیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہاؤ دا ورلڈ از چینجنگ؟ چیمہ صاحب، یہ کتاب بنیادی طور پر میں نے پاکستان کے حوالے سے لکھی ہے کہ ہورائزنز اینڈ شو کرتا ہے اپرچونٹیز کو اور ہیڈ ونڈز شو کرتا ہے چیلنجز کو. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کو چیلنجز آئیں، ہر چیلنج میں اپرچونٹی بھی ملتی ہے. اس لیے ہیڈ ونڈز اینڈ ہورائزنز کے نام سے یہ کتاب بنائی. دنیا میں اس وقت بڑی ہی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ورلڈ آرڈر بنا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد، جس میں امریکہ ایک سب سے بڑی طاقت بن کے ابھرا تھا، سوویت یونین بھی تھا لیکن زیادہ امریکہ تھا طاقتور، تو انہوں نے ایک نظام مرتب کیا تھا، اقوام متحدہ اور برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز، اور اس کے کچھ اصول مرتب کیے تھے کہ ایسے حکومتیں اور ممالک ایک دوسرے سے تعلقات قائم کریں گے. وہ سب کا سب اور وہ تمام جو اصول ہیں وہ ہل گئے، اور وہ اب جو اصول بنا، مثال کے طور پر کیا اصول تھا؟ اصول یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ساورینٹی کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی عزت کریں گے. ٹھیک ہے جی، ہم جنگیں نہیں کریں گے
لیکن آپ کے سامنے ہے. ہر اصول جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے اور بڑی طاقتوں کی طرف سے کیا گیا. تو پہلی تبدیلی تو یہ آ رہی. دوسری تبدیلی یہ آ رہی کہ اب دنیا میں صرف امریکہ ایک طاقت نہیں رہا, اب چین اور بھی بہت سی قوتیں اوپر آ گئی. لیکن جو اس میں سب سے زیادہ میرے لیے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی طاقتیں چاہتے ہیں کہ ہم یونیلیٹرلی کام کریں, یعنی ہم اپنی یک طرفہ طور پر ہم فیصلے کریں. ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی اقوام متحدہ یہ کہہ رہی ہے یا پوری بین الاقوامی برادری کی یہ رائے ہے, وہ نہیں. اور یہ سلسلہ شروع ہوا جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا 2003 میں. اس وقت اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے کہا کہ آپ نے نہیں جانا ادھر. انہوں نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے, ہم کیونکہ ہمیں شک ہے. تو انہوں نے ایک قسم کا پری ایمپٹیو اسٹرائکس کی ایک ریت ڈال دی. اور دوسرا یہ انہوں نے ریت ڈالی کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کہے بغیر ہم خود جو چاہیں گے کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ روس نے بھی کرائمیا پہ حملہ کیا, مودی صاحب نے بھی بالا کوٹ پہ سرجیکل اسٹرائک کی 2019 میں. تو وہ یہ جو ٹرینڈ ہے کہ ہم یونیلیٹرلی کر سکتے ہیں. اب روس نے آپ نے پتہ ہے یوکرین پہ بھی حملہ کیا تھا, تو پھر سب یہ کریں گے. اس کے بعد عرب اسپرنگ میں کیا کیا نہیں ہوا, لیبیا کے ساتھ آپ کے سامنے ہے کتنا ایک عجیب سا منظر بنایا گیا اور کس طرح ان کو تباہ کیا گیا, اور بھی بہت ساری حکومتوں کو متزلزل کیا گیا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے ایسے میں کہ دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, اس کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں. ان کی جو آپس میں ایک یوفوریا بنا تھا گلوبلائزیشن کا کہ جناب آپ سارے ملک ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں گے, سارے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے, وہ اب ایسا نہیں ہو رہا. اب ایک قسم کی نفسا نفسی کا عالم بن گیا. تو ایسے میں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے اپنے چھوٹے چھوٹے الائنسز بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکیں. لیکن سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے, سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی دو طاقتیں ہیں امریکہ اور چین. امریکہ تو ایک اسٹیبلش طاقت تھی لیکن چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی. ان کا آپس میں مسابقہ شروع ہو گیا اور وہ بہت ہی سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے ہر چیز میں. امریکہ کے پاس ملٹری مائٹ ہے تو وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی اور کوڈ اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, جبکہ چین جو ہے اس کے پاس اکنامک مسل ہے, تو وہ اپنا اکنامک مسل سے اس نے BRI کیا اور وہ سب جگہ پھیل رہا ہے. لیکن اب جو ایک بڑی ہی اہم چیز ابھر کے آ رہی ہے وہ ہے ٹیکنالوجی بائیفرکیشن. یعنی ایک تو نظام ہم نے امریکہ کی نظام ہے, یہ گوگل ہے, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, لیکن جب سے چین نے اپنا پیرلل نظام, ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں یہاں پہ, چینی وی چیٹ یوز کرتے ہیں, انہوں نے اپنا ایک پیرلل نظام بنا دیا پورا, اور وہ اب گوگل کا بھی ایکویلنٹ اپنا بنا رہے ہیں. انہوں نے ابھی اوپن AI کے مقابلے میں ڈیپ سیک کر دیا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا کے ممالک کو اب یہ چوز کرنا پڑے گا کہ میں کون سا پلیٹ فارم استعمال کروں. تو ٹیکنالوجی بائیفرکیشن بھی ہوگی. تو یہ ایسے ہمارے تمام جیسے ممالک ہیں پاکستان جیسے, ان کے لیے تو اس قسم کی چیزیں اس میں اس باب میں لکھی ہیں تاکہ آگاہی ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا جو ہے اس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے جو دوسرا امپورٹنٹ ایریا جس کو یا ٹاپک چیپٹر آپ نے دیا وہ امریکہ کے حوالے سے, یو کالڈ اٹ ایز دا ڈسٹنگوشڈ پاور. آئی تھنک بل کلنٹن کہہ رہے تھے دا انڈسپینسیبل پاور. تو ہاؤ ڈو یو سی امریکہ, پچھلے جو بائیڈن ایرا تھا اس میں تو ہم نے دیکھا کہ جب 2000 میں بائیڈن آئے تو انہوں نے کہا امریکہ از بیک. جب ٹرمپ جو ہے اس نے وہ جسے کہتے تھے نا آئسولیشنسٹ پالیسیز دنیا میں لے کے چل رہے تھے, تو ابھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں دی گولڈن ایج آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز اسٹارٹیڈ, بٹ دا ورلڈ از سیئنگ کہ یہ اگین آئسولیشنزم ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے اداروں سے نکل رہے ہیں, WHO سے باہر جا رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ اپنے پارٹنرز کے ساتھ عجیب بیہیو کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی سر یہ جو امریکہ کے والے سے؟ دیکھیے امریکہ یقیناً ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے, اور کہنے کو تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو گریٹ بنا رہے ہیں, ماگا, لیکن جس طرح آپ نے بالکل صحیح مشاہدہ کیا کہ وہ تو ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں, کیا دوست کیا دشمن سارے ممالک کے ساتھ ان کی پالیسیز امریکہ کو تنہا کیے جا رہی ہیں, اور جو عالمی نظام تھا اس کو مزید درہم برہم کر رہی ہیں. کیونکہ امریکہ ایک بڑا ملک تھا, ایک قائد بن سکتا تھا پوری دنیا کے لیے, ایک روشن مثال تھا, بنا ہوا تھا,
لیکن وہ اب جس طریقے سے امیگرینٹس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، جس طریقے سے وہ تجارت جو فری ہوتی تھی، آزادانہ تھی، اس کے اوپر ٹیرف والز کھڑی کر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو ایک بالکل مختلف سمت میں لے جا رہے ہیں، اور جو اس کا ایک قائدانہ کردار تھا پوری دنیا کے لیے وہ اب ماند پڑتا جا رہا ہے۔ ورنہ ہم تو جب امریکہ جانا شروع ہوئے اس وقت پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ اس کو میلٹنگ پاٹ کہتے تھے، کہ جی ساری دنیا اس میں آ کے جڑ جاتے ہیں، لیکن اب تو ایسا نہیں نظر آ رہا۔ آپ کو پتہ ہے ڈیپورٹیشن فلائٹس چل رہی ہیں، یہ وہ۔ سو امریکہ اپنی جو عالمی ذمہ داریاں ہیں اس سے پاؤں کھسکاتا نظر آ رہا ہے، جس سے وہ جو عالمی نظام جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو آلریڈی جو پہلے ہی لڑکھڑا رہا تھا، اب اور زیادہ تیزی سے زوال پذیر ہو گیا ہے۔ اب نیا عالمی نظام کیا ہوگا بھی کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ابھی نیا بیلنس آف پاور بنے گا، لیکن ابھی کسی کو پتہ نہیں۔ اگلے آنے والے 5-10 سال مجھے اسی تلاطم میں نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ اب کئی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں، کلائمیٹ چینج کو ہی دیکھ لیں، تو وہ دوبارہ وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، یہ تو سارا مطلب کوئی خام خواہ کا کھڑا کیا ہے ہم نے، تو ڈرل بیبی ڈرل، یعنی اور زیادہ تیل نکالیں گے اور ہم اس کو اس طرف جائیں گے۔ تو جس سمت کو بھی اٹھائیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی راہ ہے جو امریکہ کی اپنی ماضی کی پالیسی سے ہٹ کے ہے۔ ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک روایتی صدر نہیں ہے، وہ ایک کاروباری شخصیت تھے، اور وہ بہت سارا ریٹرک دباؤ کے لیے ہے، جس کے بعد وہ ایک راستہ بھی نکالتے ہیں، پریگمیٹک آدمی ہے اس لحاظ سے۔ لیکن شروع میں جو بیانات دیتے ہیں وہ جو ہے ایک بار تو پیغام ایسا جاتا ہے جیسے دنیا کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جانا ہے، لیکن پھر وہ فیصلہ البتہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تصفیہ بھی ضرور کر لیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تو شروعات ہے کہ امریکہ اور چین کا مسابقہ کدھر جاتا ہے، اور امریکہ اپنے حلیفوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کینیڈا، میکسیکو، یورپ کے ساتھ کیا ڈیل کرتے ہیں۔ اگر یہی سمت رہی جو ابھی چل رہی ہے تو پھر تو بہت افراتفری پھیل سکتی ہے۔ بس اب چائنا کے حوالے سے آپ نے کہا ہے دا فرینڈ ان ڈیڈ، لیکن بس اب آپ کو نہیں لگتا کہ چائنیز جو ہیں وہ تو ہم سے بڑے ناراض ہیں آج کل؟ تو آپ نے اس کو کیسے کیا ہے؟ آپ نے گوادر کی بات کی ہے کہ ایک بیکن آف ہوپ ہے، لیکن میں ابھی پچھلے کوئی 1.5 مہینہ پہلے گوادر تھا تو وہاں پہ انہوں نے بتایا جی 9-10 مہینوں میں صرف 5 جہاز آئے ہیں۔ تو یہ جو چائنیز ایک انریسٹ کہہ لیں اس کو، یا پریشانی ہے پاکستان کے حوالے سے، ہم بات کر رہے تھے جی کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے، تو جو لوگ اکنامیکلی انویسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم سیکیورٹی کے ایشوز ہمارے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک ٹھیک ہے پازیٹیو تو چائنا پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، ہم اسی کے اوپر زیادہ تر بات کرتے ہیں، لیکن ان ریالٹی تو بھائی صاحب بڑی فالٹ لائنز موجود ہیں، اس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، ایون اس دور میں بھی جب ہم امریکہ کے بہت قریب ہوتے تھے تب بھی چین کے ساتھ تعلقات قائم رہے، اور چین نے اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری کی 2014-15 میں، جب واقعی یہاں پہ ہم دہشت گردی کی لپیٹ میں تھے۔ تو آپ نے خود اس پہ پروگرام کیے ہیں کہ کئی حوالے سے چین کے ساتھ ہماری تعلقات اچھے ہیں، چین نے ہمیں بین الاقوامی فورمز میں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، تو چین کی دوستی میں کوئی وہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ ہماری کوتاہی ہے، پاکستان نے اپنے اندر ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں قائم کی۔ دیکھیں، جو لوگ اور جو ملک پاکستان چین دوستی سے خوش نہیں ہیں، یا وہ گوادر کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، واٹ ایور۔ تو رزلٹ یہ ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چین کے جو لوگ ہیں جن سے محبت کی جاتی تھی پاکستان میں، ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ نہیں کرتے، پاکستان کے لوگ تو ہمیشہ پاک چین دوستی کا ذکر کرتے تھے۔ یہ ان اٹیکس کرنے والوں کے پیچھے لمبے ہاتھ ہیں۔ ہندوستان تو ہے ہی ہے، لیکن اور بھی ممالک جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اگر آپ کو اندازہ ہو شاید۔ تو ہمارے چینیوں کا یہ کہنا بجا ہے کہ بھئی اگر ہمارے سرمایہ کار آتے ہیں یہاں پہ، ہماری کوئی صنعتیں لگتی ہیں، تو اس کی حفاظت تو آپ کی ذمہ داری ہے۔
اب جب صدر زرداری وہاں پہ گئے ہیں تو ایک امید نکلی ہے کہ چلے کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ، کچھ اور کوئی جوائنٹ ایکشن جہاں کرنا ہو تو وہ کیا جائے، کیونکہ ہمیں یہ کسی صورت بھی منظور نہیں ہوگا کہ پاکستان میں آنے والے سرمایہ کار، چاہے وہ چین کے ہوں چاہے دوسرے ممالک کے ہوں، وہ اس خوف سے نہ آئیں کہ یہاں تو حفاظت نہیں ہو سکے گی ہماری. یہ بہت ضروری ہے، اور یہ صرف چین کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن چین کے مختلف جو پہلو ہیں ہم سب دیکھتے رہے ہیں. چین ایک بڑا ملک ہے، 14 اس کے ہمسائے ہیں، ہم ان میں سے ایک ہیں. کوریڈور بھی 6 ہیں، ان میں سے سی پیک ایک کوریڈور ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چین پاکستان سے محبت بڑی کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہے گا کہ جب آپ نے بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو پھر بزنس کے انداز میں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے اب موونگ آن، بھارت کے اوپر بات کریں، امپورٹنٹ پلیئر ہے، امپورٹنٹ پارٹ ہمارا جو ہے وہ نیبر ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت نے شاید ہمیں کارنر کر دیا ہے کہ ہم شاید جب یہ ڈاکٹر جے شنکر آئے تھے ہمارے ایس سی او کے کانفرنس میں، تو میں نے کہیں سے سنا، انہوں نے کہا جی کہ پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کو بھارت کی طرف سے ایک ٹویٹ ہی ملی ہے جو کہ ڈاکٹر جے شنکر نے جاتے ہوئے کی، تھینک یو فار دا ہاسپٹیلٹی. ہندوستان کو بھی بہت کردار ادا کرنا ہے، علاقے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اگر وہ نہیں چلیں گے تو ان کے لیے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے. ان کا جو نہ علاقائی کردار اور نہ عالمی کردار اوپر آئے گا. پاکستان کو بھی اپنے تئیں کچھ کردار ادا کرنے ہیں، پاکستان کو بھی اپنے کرنے ہیں. بہت سارے ایسے مواقع آئے جب تجارت ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکی. اس میں بھی کچھ بھارت کا قصور بھی تھا، کیونکہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کبھی نہیں رکھا. ان کے ہاں اتنے نان ٹیرف بیریئرز ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب ہوتا تھا وہ نان ٹیرف بیریئرز کی وجہ سے پاکستان کی تجارت ادھر جا ہی نہیں سکتی تھی. لیکن وہ تو سر کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایم ایف این دیا، آپ ہی نہیں ہمیں ایم ایف این بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایم ایف این انہوں نے دیا تھا، لیکن نان ٹیرف بیریئرز کے ذریعے وہ سارا اس کا اثر جو ہے زائل ہو گیا. تو ہم جب تجارت بڑھی اور 3.6 بلین تک چلی گئی تو اس میں پاکستان کا حصہ تو $200-300 ملین تھا صرف، کیونکہ پاکستانی جا ہی نہیں سکتی تھی. بڑی مشکل سے جب ہم نے سیمنٹ بیچنا شروع کیا تو انہوں نے بڑے بڑے راستے نکال کے اپنے لیے جگہ بنائی، کیونکہ ان کے نان ٹیرف بیریئرز تھے. تو لیکن بہرحال تجارت نہیں ہو سکی. اسی طرح دہشت گردی، اب ہندوستان کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کی لپیٹ میں. اب ہم نے کہاں ہندوستان میں اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے؟ جو مقامی مسائل ہیں، مثال کے طور جموں میں آج کل بڑا ہنگامہ ہے، لیکن وہ سارے مقامی مسائل ہیں ان کے وہاں پہ. تو پاکستان پہ کو اس طرح دبانے سے میرے خیال میں نہیں چلے گا. پاکستان کی خواہش رہی، آپ کو پتہ ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں ہم سے، لیکن جب بھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کوئی کام کرتا ہے تو ہندوستانی ایک دم سے ڈائیلاگ روک دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کا مطلب حل ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں آگے چلیں. بہرحال یہ مسائل ہیں. اس میں کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس پہ اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اب پلوں کے نیچے اتنا پانی بہہ گیا کہ اب اور نئے کوئی راستے تلاش کرنے کی ضرورت تھی. تو 4 پوائنٹ فارمولہ جنرل مشرف نے کیا، اچھا فارمولہ تھا، وہ بھی بدقسمتی سے نہیں چل سکا. لیکن مسئلہ کو حل تو کرنا ہے نا جی، اس کو کارپیٹ کے نیچے پھینکنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس طرح یہ ساری چیزیں پھر اس چیپٹر میں نے ڈسکس کی ہیں. جی ویسا یہ آپ نے افغانستان سے بھی بات کے حوالے سے لے کے دا ڈس افیکٹڈ فرینڈ، کہاں غلطی ہوئی ہے امبیس صاحب ہم سے کہ ہم مطلب ہماری تو فرینکلی سمجھا جائے تو 50 سال کی ایک انویسٹمنٹ ہے جو ہم نے کی، اور ہم نے ساری کلیشنکوف کلچر، ڈرگ کلچر، مدرسہ کلچر، کیا کیا ہمارے ملک میں نہیں آیا. اور ہماری پرائمریلی، آپ خود فارن آفس میں رہے ہیں، ہماری تو پرائمری شناختی افغانستان ہے کہ جی وہ افغانستان کی وجہ سے ہمیں اس ملک کے ساتھ اچھے تعلق ہے. تو ہم سے کہاں غلطی ہوئی، یا کہ ہم ان کو سمجھ ہی نہیں پائے، یا کہ ہم ان سے بہت زیادہ اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال میں افغانستان جو آپ نے کہا کہ ہم اس کو شاید سمجھ نہیں پائے. لیکن جب سے پاکستان بنا ہے، افغانستان کے لوگوں کا یہ خیال تھا، ہر حکومت کا، کہ یہ علاقے جو پاکستان کے پاس ہیں یہ شاید ہمارے پاس ہونے چاہیے. اس کو پاکستان نہیں مان سکتا. پاکستان نے اس کے اوپر نیچرلی، انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ 1946 میں جب
تقسیم کی باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کوشش کی کہ علاقے ہمارے پاس آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے پشتونستان کا ایشو شیئر کر دیا، اور آج تک یہ ڈیورن لائن کہتے ہیں بارڈر کو، جو 1893 میں بنی تھی، اور اس کے بعد کئی افغان حکومتوں نے اس کو تسلیم بھی کیا تھا. لیکن یہ تو اس لیے افغان اسٹیٹ اور پاکستانی اسٹیٹ کا آپس میں مسائل شروع سے رہے ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں ایک دوستانہ حکومت ہونی چاہیے، یہ ایک جائز توقع تھی تاکہ ہندوستان ہمارے خلاف ڈبل سکویز نہ کر سکے. لیکن طالبان کی وجہ سے ہمیں بڑی بدنامی بھی سہنی پڑی، لیکن ہم نے ان کا ساتھ دیا. لیکن جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح رویہ اختیار کیا کہ جو دوستانہ نہیں تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی غلطی ہے، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طالبان نے ایک قسم کا دھوکہ دہی کی. لیکن جو مرضی کہہ لیں، ہماری بھی غلطی ہے، شاید ہم ان کو نہیں صحیح پڑھ سکے، افغان اسٹیٹ کو نہیں صحیح پڑھ سکے، طالبان کی نیچر کو نہیں پڑھ سکے. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر افغانستان میں طالبان کامیاب ہوتے ہیں اور بندوق کے زور پر ہوتے ہیں تو ممکن ہے وہ کوشش کریں کہ پاکستان میں بھی جو سرحدی علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے کوئی مقامی ٹی ٹی پی جیسا کوئی انسٹیٹیوشن لے کر آئے. تو ہمیں یہ میرے خیال میں اب کیا کیا جائے وہ اس میں نے ڈسکس کیا یہ جائے کہ افغانستان کو آپ انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ٹریٹ کریں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہاں فرینڈلی ہے یا کیسی بھی گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ عوام ان کی خود چوز کرے، اور آپ ان کے ساتھ ایز اے میٹر آف فیکٹ ڈیل کریں. اور جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے کوشش کریں اس کو اکنامک ریلیشن شپ میں بدل دیں، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ کافی گہرے تعلقات رہے ہیں، صدیوں سے رہے ہیں. اس لیے ان کے اوپر زیادہ اس کو بیس کیا جائے ریلیشن شپ کو. بالکل ٹھیک. اب ایسا موونگ آن، یہ جو مڈل ایسٹ میں ٹرانسفارمیشن آپ نے لکھی ہے، اس میں پاکستان کہاں پہ مڈل ایسٹ کو بھی ریڈ نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ مڈل ایسٹ میں ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انٹرنل ٹرانسفارمیشن ہے بہت زیادہ، جیسے فار ایگزامپل MBS کا ویژن 2030 ہے. آپ UAE کو دیکھیں، بہت ڈفرینٹ انداز سے سارے کا سارا UAE آپریٹ کر رہا ہے. قطر کو دیکھ لیں، باقی ممالک کو دیکھیں. ابراہیم اکارڈ ایک بالکل ایک نئی چیز ہے، اور شاید ٹرمپ کے دور میں کہ ابراہیم اکارڈ 2.0 بھی ہو جائے، اور بہت ساری تیاریاں ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ کے اندر جو کچھ ہوا، جو 7 اکتوبر کو اس وقت حماس نے کیا، وہ بیسیکلی جو ابراہیم اکارڈ 2.0 کو روکنے کی ایک کوشش تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کھڑے ہیں، بالکل سوچ نہیں رہے، اس ٹرانسفارمیشن کو ریڈ نہیں کر رہے؟ OIC نے کوئی ہل جل نہیں کی جب کشمیر کے حوالے سے جب سٹیٹس چینج کیا بھارت نے؟ کیا ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں، یا کہ ہم بھی اس ٹرانسفارمیشن کو سمجھ کے اپنے آپ کو اپنے امپریشنز کو اپڈیٹ کریں گے؟ دیکھیں، دو اس میں ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنل بہت ٹرانسفارمیشن ہے، سعودی عرب میں ہے، UAE میں، قطر، اور وہ اپنی آئل پہ ڈپینڈنس کم کر رہے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. بہت ساری انویسٹمنٹ ایشیا میں لے کر آئے، چائنا، انڈیا، اور شاید پاکستان بھی لانا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے ہمیں فیزیبلٹی بنانی پڑتی ہے، پروجیکٹس بنانے پڑتے ہیں، تیاری کرنی پڑتی ہے. میرے خیال میں وہ اپرچونیٹیز ہم نے اس طرح استعمال نہیں کی جس طرح ہم کر سکتے تھے. دوسرا ہے کہ وہاں پہ جو فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے، جو اب آہستہ آہستہ اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ بنتا جا رہا ہے، اس میں بھی اسرائیل کو ایک زیادہ شے مل گئی ہے، کیونکہ شام میں جو ان کی مین اپوزیشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے. غازہ میں اور لیبنان میں حزب اللہ اور غازہ میں حماس، وہ کمزور پڑے ہیں. تو ایسے میں لگتا ہے کہ اسرائیل اب اپنے ٹینٹیکلز پھیلانا چاہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ مکمل طور پر کھڑا ہے. آپ نے سٹیٹمنٹس بھی سنی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اور ان کے جو اہلکار ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی رہی پاکستان میں کہ اسرائیل کے ساتھ تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تو ہم وہاں پہ کیوں نہیں ریکگنیشن کرتے. ہمارے ہاں یہ بات ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے مضبوط استدلال تھا کہ خام خواہ جوش لابی ہمارے خلاف ہے، خام خواہ انڈیا اور اسرائیل مل کر ہمارے خلاف کام کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں. لیکن اب جب غزہ میں جس قسم کا ظلم
اسرائیل نے ڈھایا ہے، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو کم از کم پاکستان کی کوئی حکومت ان کو تسلیم کرنے کا سوچ نہیں سکتی۔ سعودی عرب پہ سب کی نظریں جمی ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی درست لائن لی ہے کہ آپ 2 ریاستی سلوشن ہونا چاہیے، ان کی ریاست کا کوئی پاتھ وے بتائیں تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے سعودی عرب عالم اسلام کو لیڈ کرے گا اس معاملے میں، اور اگر وہ اس طرف کوئی جاتے ہیں تو OIC بھی جائے گی اور میرا خیال پاکستان بھی جائے گا، لیکن ابھی مجھے وہ راستہ نظر نہیں آ رہا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایسا موونگ آن، یہ جو گورننس کا چیپ ہے پاکستان کے اندر، یہ آپ نے بہت سارے ایشوز کو اٹھایا ہے، برین ڈرین کو بھی، سول وار کے اوپر بھی آپ نے کویشچن لگایا ہے، لوکل گورنمنٹس کے اوپر بھی، ٹروتھ اینڈ ٹالرنس کے اوپر بھی، رول آف لاء کے اوپر بھی بڑی لمبی چوڑی جو آپ نے بات کی ہے، آؤٹ آف دا باکس جو ہے نا وہ بھی جانا چاہیے، اکنامک ایمرجنسی، تو یہ پورے کا پورا آپ نے ایک بلو پرنٹ دے دیا ہے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی یہ جو گورننس کا یہ جو ہمارا مسئلہ ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان ایریاز میں ہم کسی لائن لینتھ میں ہیں، یا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وی ہیو یٹ ٹو اسٹارٹ دا ورک؟ جمعہ صاحب، کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی اس کی گھر کی گورننس سے بنتی ہے۔ خارجہ پالیسی ہوا میں تشکیل نہیں پاتی۔ جب آپ کی داخلہ، آپ کے حالات آپ کے بہتر ہوں گے، آپ کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوگی۔ جب آپ کے داخلی حالات خراب ہوں گے، آپ کی خارجہ پالیسی کی جو چوائسیز ہیں وہ شرنک کر جائیں گی۔ تو اس لیے گورننس بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کے ہر پہلو پہ میں نے روشنی ڈالی ہے، لیکن 1-2 پہلو ایسے ہیں جن کے اوپر بہت ہی ضروری بات کرنا ہے، جو میں نے اس میں بھی لکھا ہے اور آگے بھی بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جمہوریت کی اساس ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام ہیں ان کو ان کے وسائل اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ پہنچنے چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ریسورسز ہیں، آپ کے وسائل ہیں، وہ ڈیوالو ہونے چاہیے ٹو گراس روٹ لیول۔ ہم نے 18th امینڈمنٹ کر لی، پروونس ہیڈ کوارٹرز تک چلے گئے، کہا جی کانسٹیٹیوشن میں ٹیئرز ہی 2 ہیں، صحیح ہے، مرکز ہے اور صوبے ہیں، لیکن لوکل گورنمنٹس آپ نہیں بناتے، جبکہ اصل روح یہ تھی کہ وہ جو وسائل ہیں وہ نیچے جائیں۔ رحیم یار خان کے فیصلے لاہور میں کیوں ہوں، گھوٹکی کے فیصلے کراچی میں کیوں ہوں، وہاں کے عوام جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اس لیے میں نے اس میں گورننس کے ایشوز میں سب سے پہلا ایشو یہی اٹھایا ہوا ہے کہ ہمیں جمہوریت کی عین روح کے مطابق مقامی حکومتیں بنانے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم جو بیوروکریسی ہے ہماری، مثال کے طور پر، یا دوسرے انسٹیٹیوشنس ہیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو میں نے مختلف ان کو اس میں ڈسکس کیا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل بیوروکریسی، جس کا میں خود بھی حصہ رہا، اتنے سال رہا، 33.5 سال رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی نئے دور کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، نئے انداز سے دیکھنا چاہیے چیزوں کو۔ وہ جو پرانے نظام تھے وہ سارے کے سارے اب نہیں چلیں گے۔ کئی بار ریفارم کی کوششیں ہوئیں، کمیٹیاں بنی، بڑا کچھ آیا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں نے اس میں کہی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ ود ان یور مینس آپ کو رہنا آنا چاہیے۔ آپ اتنا ہی کوٹ کاتے ہیں جتنا آپ کا پاس کپڑا ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قرض کی میں پیتے چلے جائیں، کیونکہ اس طریقے سے یہ آپ سروائیویبلٹی یا سسٹینیبلٹی نہیں رہے گی آپ کی۔ آپ کو چینج کرنا پڑے گا اپنا انداز۔ آپ کا اگر میری آمدن 1 لاکھ روپیہ ہے اور میرا خرچہ گھر کا 2 لاکھ روپیہ ہے، تو میں کب تک چلا سکوں گا یہ گھر؟ تو اسی طرح ملک بھی جو ہے زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اس لیے ان کے لیے بہت ضروری ہے، اس ملک کے لیے، کہ ہم اپنے خرچے جو ہے وہ اپنی آمدن کے مطابق کریں۔ کچھ اس وقت کچھ اشاریے اچھے آئے ہیں، ہمارے امپورٹس کم ہو گئی ایکسپورٹ سے، میرے خیال میں یہ ایک بہتر عمل ہے، اور ہم اگر سٹیبلائز کریں، اور کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسیز کا میں نے بہت ذکر کیا ہے کہ آپ جب تک وہ نہ کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر میں نے بہت لکھا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں تاکہ لوگ کاروبار کریں، صنعتیں لگیں۔ صنعت کاری بہت امپورٹنٹ ہے، گورنمنٹس نئی جابز دے سکتی، صنعت کاری کریں گے تو جابز نکلیں گی۔ میں نے یہ صوبوں کے متعلق بھی کہا ہے کہ صوبوں کو بھی ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگین گورننس جو ہے وہ مینیجیبل ہونی چاہیے،
تو اس طرح کی چیزیں اس میں اس لیے لکھی ہیں کیونکہ ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا خارجہ پالیسی کے ساتھ ہے، اب پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے. بالکل صحیح ہے. عباس صاحب آپ کا جو آخری چیپٹر ہے دیٹ از آن دی ری اورینٹیشن، کہ ہمیں جیو اکنامکس کی طرف شفٹ لینی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ جب سے اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے دور میں، اور جب نئی نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن آئی اور سارا کچھ ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں ہم چل پڑے ہیں، ابھی تیاری کرنی ہے، یا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت بہت وقت لگے گا اس ٹرانسفارمیشن کو؟ دیکھیں، جیو اسٹریٹجی اور جیو اکنامکس کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیو اکنامکس بھی کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے آپ کو اپنی ویژن بنانی ہے. پرپس کیا ہے؟ واٹ از یور نیشنل پرپس؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں جو نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی تھی جنوری 2022 میں، جس میں پرپس ڈیفائن کیا گیا تھا، بہت ہی اچھا پرپس تھا. اس میں یہ کہا تھا دی سیفٹی، انگریزی میں پہلے بولتا ہوں پھر اردو میں ترجمہ کروں گا، دی سیفٹی، دی سیکورٹی، دی ڈگنیٹی اینڈ دی پراسپیرٹی آف دی سٹیزنز آف پاکستان. یعنی پاکستان کے ہر شہری کو اگر آپ احساس تحفظ دیں گے، محفوظ بنائیں گے، اس کو ڈگنیٹی دیں گے، اس کو خوشحالی دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا مقصد حل ہو جائے گا، اس کا جو پرپس ہے. تو ہمیں اس طرف جانا ہے. اس کے لیے پھر ہر قدم اٹھائیں جو آپ کو کرنا ہے. ان میں سے جیو اکنامکس ایک قدم ہے. جیو اکنامکس کا مطلب یہ ہے، مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. امریکہ میں جب جیو اکنامکس کی ٹرم نکلی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یوز اکنامک لیوریجز ٹو کوئرس پیپل اور واٹ ایور، جو سینکشنز لگائیں، جو بھی کریں. ہم وہ نہیں مطلب لے رہے. ہم مطلب یہ رہے ہیں کہ اپنے جغرافیے کو اس طرح استعمال کریں کہ پاکستان کا اکنامک بینیفٹ ہو جائیں یا کسی بھی ملک کا اکنامک بینیفٹ ہو جائیں. یہ میرے نزدیک جیو اکنامکس ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خطے کے اندر سب سے زیادہ ہماری تجارت ہونی چاہیے. ساری دنیا میں ایسا ہی ہے. آپ یورپین یونین کو لے لیں، آسیان کو لے لیں، نیفٹا کو لے لیں. یہ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں تو بدل رہا ہے وہاں پہ صورتحال، ورنہ ایسا ہی تھا. پاکستان جو ہمارا جنوبی ایشیا وہ لیسٹ انٹیگریٹڈ ہے. تو میرے خیال میں اگر پاکستان صحیح معنوں میں ہب بننا چاہتا ہے ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا، تو آپ کو ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. نیچرلی پاکستان خواہش رکھ سکتا ہے، سارا کام ہماری خواہش کے مطابق تو نہیں ہوگا. ہندوستان اگر نہیں چاہے گا کنیکٹیوٹی تو نہیں کر سکیں گے، لیکن کم از کم ہمیں اس بات کا تیار ہونا چاہیے کہ اگر ٹرانزٹ ٹریڈ بھی آپ کے پاس سے ہوتی تو آپ کو بینیفٹ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب آئی میک اناؤنس ہوا، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، اس وقت ابھی حماس کا ایکشن نہیں ہوا تھا، تو سب سے پہلی آواز ہمیں اردوغان صاحب سے آئی، پریزیڈنٹ، کہ نہیں بھائی یہ عراق اور ترکی کے راستے تو پہلے بنا ہوا ہے، آپ یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں؟ ہر ملک چاہتا ہے کہ ٹرانزٹ کنٹری بنے، اس کو فائدہ ہوگا اس کا. تو پاکستان کو تو نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی بھی چاہیے، ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی بھی چاہیے، تو ہم اس کا بینیفٹ لیں. یہ جیو اکنامکس کی روح ہے. تو ہمیں اسی لیے میں نے آپ کو کہا افغانستان کی بھی ریلیشن شپ لارجلی پولیٹیکو سیکورٹی ریلیشن شپ سے اس کو اکنامک ریلیشن شپ پہ لے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی بھلا ہوگا، لوگوں کا بھلا ہوگا، اپنی عوام کا بھلا ہوگا. تو اس چیپٹر میں ری اورینٹیشن میں اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ پاکستان کو ایک آگے اگر بڑھنا ہے بحیثیت قوم کے، ایک ملک کے، تو آپ کو یہ تمام باتیں جو ہیں نا یہ ایڈریس کرنی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر اعزاز احمد شوائر صاحب. ونس اگین میں اس بک کو کر دوں، ہیڈ ونڈز اینڈ ہورائزنز پاکستان اینڈ دی ایوالونگ ورلڈ آرڈر. یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اس بک کو چھاپا ہے اور اویلیبل ہوگی تمام، میرا خیال ہے جتنی بھی مارکیٹس. مجھے تو فری کاپی مل گئی ہے، تو آپ اپنی کاپی جو ہے وہ تھینک یو ویری مچ، موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ عباس صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو.